قرآن کسی قانون سے شروع نہیں ہوتا، قرآن کسی پابندی سے شروع نہیں ہوتا، قرآن کسی سزا سے شروع نہیں ہوتا. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی سب سے پہلی پہچان ایک مانگنے والا ہوتا. انسان جتنا بھی مضبوط ہو، جتنا بھی کامیاب ہو، جتنا بھی خود کو سیلف میڈ سمجھ، انسان جتنا بھی مضبوط ہو، جتنا بھی کامیاب ہو، انسان جتنا بھی خود کو سیلف میڈ سمجھ لے، وہ اندر سے محتاج ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہمیں سب سے پہلے شکر بولنا سکھاتا ہے، کیونکہ شکر انسان کو حقیقت میں لے آتا ہے. آج کا انسان شکر کیوں بھول گیا ہے؟ کیونکہ اس نے نعمت کو اپنی محنت کا رزلٹ سمجھا. جب کامیابی کسی کو ملتی ہے نا، تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے دن رات محنت کی ہے. جب ناکامی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا. یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا ایمان خاموشی سے کمزور ہو جاتا ہے. شکر کا مطلب یہ نہیں کہ دکھ آئے گا. شکر کا مطلب یہ ہے کہ دکھ میں بھی رب کو بھولا نہیں جائے گا. رب العالمین، اللہ خود کو صرف میرا رب نہیں کہتا، وہ خود کو ساری دنیا کا رب کہتا ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا درد بھی دیکھا جا رہا ہے اور تمہاری خاموشی بھی سنی جا رہی ہے. آج انسان سب سے زیادہ تنہائی کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خود کو کائنات کا مرکز سمجھ بیٹھا ہے. اور رحمان الرحیم، اللہ اپنا تعارف طاقت سے نہیں کرواتا، اللہ اپنا تعارف رحمت سے کرواتا ہے. یہ بہت بڑا میسیج ہے. دنیا ایک غلطی پر انسان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. اللہ بار بار اپرچونٹی دیتا ہے، موقع دیتا ہے. تم گناہ کرو، وہ دروازہ بند نہیں کرتا. تم پلٹ آؤ، وہ تانا نہیں دیتا. آج ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں میں بہت خراب ہوں، اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتا یا ہو سکتی. یہ سوچ قرآنی نہیں ہے. قرآن کے بعد میں مالک یوم الدین، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے بیلنس. اگر صرف رحمت ہوتی تو انسان بگڑ جاتا، اگر صرف حساب ہوتا تو انسان ٹوٹ جاتا. اللہ ہمیں نہ بگاڑتا ہے نہ توڑتا ہے، وہ ہمیں سیدھا کرتا ہے. آج کا انسان ایکسٹریم کیوں ہو گیا؟ یا تو سب چھوڑ دیتا ہے یا سب کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے. قرآن ہمیں درمیانی راستہ دکھاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آیت انسان کا غرور توڑ دیتی ہے. ہم عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں اور مدد بھی اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن آج حقیقت کیا ہے؟ عبادت اللہ کی، مدد جو ہے وہ انسانوں سے. ہم اللہ کو نماز تک ہی جو ہے نا لمیٹڈ کر دیتے ہیں، کہ نماز تک ہی جو ہے نا ہماری وہ محدود کر دیتے ہیں، اور زندگی دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی لائف کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دل بھر کر بھی خالی رہتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ قرآن کی سب سے طاقتور دعا ہے، کیونکہ انسان سب کچھ جان کر بھی راستہ نہیں جانتا. آج ہم ڈھونڈتے ہیں جو ہے نا کیریئر کوچ کیریئر، ہم ڈھونڈتے ہیں لائف کوچ، ٹھیک ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں ریلیشن شپ ایکسپرٹ، یہی بات ہے، مگر اللہ سے راستہ نہیں مانگتے. یہی وجہ ہے کہ راستے جو ہے نا ہوتے ہوئے بھی زندگی ہمیں جو ہے نا بھٹکی. ہدایت صرف معلومات نہیں، ہدایت صحیح ڈائریکشن کا نام ہے، اور ڈائریکشن بغیر مانگے نہیں ملتی.
ڈائریکشن بغیر مانگے نہیں ملتی۔ سورہ فاتحہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم مضبوط ہو سکتے ہو لیکن بے نیاز نہیں، تم عقل مند ہو سکتے ہو لیکن محتاج ہو صرف اللہ کے۔ یہ دعا ہر دن ہر نماز اس لیے دہرائی جاتی ہے کیونکہ انسان ہر دن بھٹکنے کے قریب ہوتا ہے۔ قرآن میں جب انسان کی بات شروع کرتا ہے سب سے پہلے یہ نہیں کہتا کہ سب انسان ایک جیسے ہیں۔ قرآن سچ بولتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ انسان نیت میں مختلف ہے، ہر انسان کی نیت ڈیفرنٹ ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا ہمیں ایک حقیقت سے روشناس کراتی ہے، ہدایت سب کے سامنے ہوتی ہے لیکن قبول سب نہیں کر پاتے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک کی نہیں، شک انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ آج کا انسان کہتا ہے جب پروف ملے گا تب مانوں گا، قرآن کہتا ہے مان لو، پروف خود ظاہر ہو جائے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر بات کو اپنی آنکھ سے دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ لوگ بلائنڈ نہیں ہوتے، یہ لوگ ایروگینٹ نہیں ہوتے، جانتے ہیں کہ کائنات صرف وہ نہیں جو نظر نہیں آتا۔ آج کا انسان صرف ویزیبل پر جو ہے یقین کرتا ہے، جو نظر نہ آئے وہ اسے حقیقت نہیں لگتی۔ لیکن محبت نظر نہیں آتی مگر سچ ہوتی ہے، درد نظر نہیں آتا مگر حقیقت ہوتا ہے، پھر اللہ پر یقین کیوں مشکل لگتا ہے؟ یہ لوگ کامل نہیں ہوتے، یہ گرتے ہیں، یہ تھکتے ہیں لیکن پلٹ کے آتے ہیں۔ یہی فرق ہے مومن اور ضدی میں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ نہیں جو نہیں جانتے، یہ وہ لوگ ہیں جو ماننا نہیں چاہتے۔ ان کے سامنے دلائل بھی آپ پیش کر دو، ٹھیک ہے، مگر ایگو اجازت نہ کرے، نہیں دیتی ان کو۔ آج بھی ہم کہتے ہیں دل مانتا ہے مگر چھوڑ نہیں سکتا۔ یہی وہ مومنٹ ہے جب دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ زبردستی ایمان نہیں ڈالتا، اللہ انسان کی ضد کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سزا نہیں، یہ انتخاب کا نتیجہ ہے، جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے اس کا رزلٹ ہے۔ تیسری قسم جو ہے نا، تیسری قسم منافق کے لیے اللہ نے کھائی ہوئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہ سب سے خطرناک جو ہے نا قسم ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، نماز بھی، دھوکہ بھی، اللہ کو بھی خوش، دنیا کو بھی خوش۔ یہ ڈبل لائف انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے نا انزائٹی عام ہے، سٹریس بھی عام ہے، اور دل کو جو ہے نا سکون نہیں ہے، کیونکہ روح جھوٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ منافق ہنستا ہے مگر خوش نہیں ہوتا، بولتا ہے مگر سچا نہیں ہوتا۔ قرآن ہمیں ڈراتا نہیں، قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے دو چہرے مت رکھو، ایک بن جاؤ۔ اگر کمزور ہو تو کمزور بن کر آؤ، اگر گناہ گار ہو تو مان کر آؤ۔ اللہ کے ہاں جھوٹ کی اجازت نہیں، لیکن اگر کمزور ہو تو کمزور بن کر آؤ، اگر گناہ گار ہو تو مان کر آؤ۔ اللہ کے ہاں جھوٹ کی جو ہے نا عزت نہیں، لیکن سچ کی توبہ قبول ہے۔ ہم یہاں جان بوجھ کر رکتے ہیں کیونکہ آگے انسان کی سب سے بڑی گہری کہانی ہے، وہ کہانی جو ہر انسان کے اندر چل رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، گناہ، پھر شرمندگی اور پھر واپسی۔ قرآن جب انسان کی ابتدا بیان کرتا ہے تو وہ ہمیں کہانی نہیں سناتا، وہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا نہیں، یہ ہر اس انسان کا قصہ ہے جو آج بھی غلطی کرتا ہے، پھر خود سے لڑتا ہے، پھر واپسی کا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ یہاں ایک لفظ ہے خلیفہ۔
खलीफा का मतलब है इख्तियार रखने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला, ईमानतदार। यानी इंसान कमज़ोर होने के बावजूद बेवकीयत नहीं था। आज का इंसान खुद को या तो बहुत बड़ा समझता है या बिल्कुल बेकार। कुरान कहता है ना, तुम ना खुदा हो ना कीड़ा, तुम इंसान हो। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फसाजदुल इल्ला इबलीस, सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। यहाँ एक नुक्ता समझो, एक पॉइंट, ये सजदा इबादत नहीं था, ये अल्लाह ने इंसान को इब्तदा ही से इज्जत जो आना दी है। लेकिन इबलीस ने क्या कहा, अन्ना खैरुम मन हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। जुमला शैतान